اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع، پہلے ایک ویڈیوز بنا چکا ہوں، یہ دوسری ہے، کیونکہ ایک سے بندہ بور ہو جاتا ہے، تفصیل سے بتانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ دوسری ہے، دوسرا حصہ ہے اسی کا ہی۔ کل کنونشن سینٹر اسلام آباد میں جو باہر میں پاکستانی ہے نا، اوورسیز پاکستانی، ان سے خطاب کرتے ہوئے ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب نے اس طریقے سے وہ تقریر کی ہے، یقین جانیے کہ عالم اسلام کی بھی ترجمانی کی ہے، اور اس کے بعد اسرائیل کے اور امریکہ کے خلاف اعلان جنگ بھی کر دیا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا، میرے تمام ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں نے کہا تھا پاکستان کی تاریخ ہے 76-77 سالہ تاریخ ہے کہ جتنے بھی آرمی چیف آئے ہیں نا، ایک دن حلف اٹھاتے تھے، اگلے دن سیدھے امریکہ، وہاں جاتے ہی ان کو ایگریمنٹ کر لیا جاتا تھا ان کے ساتھ کہ بھائی یہ پکڑو اپنا پاسپورٹ، یہ تمہاری پوری فیملی کو نیشنلٹی دے دی گئی ہے امریکہ کی، اور یہ گھر ہے ایک کنال کا، یہ بھی تمہارا ہے۔ اس کے عوض تم نے کیا کرنا ہے، ایٹمی پروگرام رول بیک اگر نہیں کر سکتے تو اس کو سلو کر دینا ہے۔ میزائل زیادہ رینج کے، انڈیا سے زیادہ رینج کے نہیں بنانے۔ یہ غدار مشرف نے بھی رکوائے تھے، ڈاکٹر قدیر خان کو منع کیا تھا کہ یہ اس انڈیا سے زیادہ رینج کے نہیں بنانے ہیں، وہ معاہدہ ہی کر کے آیا ہوا تھا نا۔ تو اس کے بعد پھر کس طریقے سے کیا گیا تھا کہ وہاں پہ اس معاہدے میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ پاکستان واپس جا کے کوئی فیکٹری نہیں لگنے دینی، کوئی کارخانہ نہیں لگنے دینا ہے، کشکول دے کے ہاتھ میں اپنے منتخب عوام کے منتخب وزیر اعظم کو پوری دنیا سے بھیک منگوانی ہے، اور یہی 77-78 سالوں سے ہو رہا ہے۔ دیکھ لیں، چیک کر لیں، نہیں ہوتا رہا تو کہہ دیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب مجھے کیا ضرورت ہے 75 سال کی عمر میں جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کرنے کی؟ یہی ہوتا رہا ہے۔ کوئی کارخانہ نہیں لگ سکا، کوئی فیکٹری نہیں لگ سکی، جو لگے ہوئے تھے وہ بھی بھٹو نے کومیا لیے تھے۔ بھٹو کے بہت اچھے اچھے کام ہیں، لیکن یہ سب سے غلیظ اور گندا کام اس نے، یہ ان کے کہنے پہ، اپنے وزیروں سفیروں کے کہنے پہ اس نے، اور اس وقت کے آرمی چیف کے کہنے پہ اس نے یہ جو تمام فیکٹریاں قومی تحویل میں لے لی تھیں۔ اس کے بعد ہی کرپشن کا ایک دور شروع ہوا تھا، تمام ادارے کرپشن میں ملوث ہو گئے تھے۔ یہ کرپشن جب آ جاتی ہے نا تو ملک کی جڑیں بھی کھوکھلی ہو جاتی ہیں، یہ اسی وقت ہی آئی تھی۔ نہیں ہے کام بھائی، اب پی آئی اے پرافٹ میں جا رہا ہے، اب اس کو اچھی قیمت میں بیچ دینا چاہیے۔ قوم یوتھڑ کہہ رہی ہے جی پرافٹ میں ہے تو کیوں بیچ رہے ہیں، ہم نہیں بیچنے دیں گے، اور تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا ہے، تم کیا چیز ہو۔ انڈیا دیکھیں، انڈیا کی ایئر لائن پرافٹ میں جا رہی تھی، ایئر انڈیا، پھر بھی انہوں نے فرانس کو بیچ دی، اور فرانس نے ان کے کتنے جہاز تھے، 150۔ اب فرانس 350 جہاز اور لے کے آیا ہے، اب ان کا 600 جہاز کا وہ ہو گیا ہے، اب پوری دنیا کو وہ آپریٹ کر رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹے ملک کو بھی پوری دنیا میں، اور جتنی وہ کمائی کر رہے تھے نا اس سے زیادہ اب ان کو ٹیکس آ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے دماغ۔ اور یہاں پہ تو ایک اینٹ اٹھاؤ تو نیچے گل سے غدار نکل آتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ کے لوگ دیکھ لیں،
میں تو کہتا ہوں سب سے زیادہ غدار یہ سندھ کے سندھی ہیں، یہ جو سندھ کے نام نہاد وہ بنے ہوئے ہیں قوم پرست. یہ قوم پرست نہیں، یہ غدار پرست ہیں. یہ یقین جانیے 100% قسمیہ غلفیہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غدار ہیں. کیسے ہیں؟ اب دیکھیں، دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالی جا رہی ہیں، اس میں سے 3 سندھ کے اندر بن رہی ہیں، کمپلیٹ ہونے والی ہیں وہ، اور 2 KPK میں بن رہی ہیں، 5 ہو گئی. ایک پنجاب میں بن رہی ہے جس کا وہ تھر کا علاقہ سے کرنے کے لیے، اس کو پانی دینے کے لیے، اس پہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے. کھا پنجاب کا رہے، گندم ساری پنجاب سے جا رہی ہے، اور پنجاب کو ہی پھل فروٹ ہر چیز پنجاب سے جاتی ہے. جانور سب سے زیادہ سندھ میں پنجاب سے جا رہے ہیں، اور یہ نفرت پھیلا رہے ہیں غدار. یہ سندھ کے بھی یہ جو قوم پرست کے نام سے غدار سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس میں PTI بھی شامل ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے ان غداروں کے ٹولے میں. پیپلز پارٹی عوام کو کھل کے کیوں نہیں بتاتی کہ بھائی 3 تو بن رہی ہیں سندھ کے اندر، یہ وفاق کی وہ سمجھ لیں کہ مہربانی کہ سندھ کے اندر 3 بن رہی ہیں، KPK میں 2 بن رہی ہیں. اب دریائے اٹک پہ تو دریائے کابل جو ہے نا وہ تو KPK سے نکلتا ہے، اس پہ تو سندھ کا کوئی حق ہی نہیں ہے بولنے کا. اور ایک بن رہی ہے پنجاب میں جس کا ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کی پچھواڑے میں بھی مرچیں لگی ہوئی ہیں. یہ بھی غدار، سندھ کے بھی غدار. اب تمام غداروں کو کل کنونشن سینٹر میں خطاب میں آرمی چیف آفس سید آصم منیر نے واضح پیغام دے دیا ہے. ان کو بھی دے دیا ہے، عالمی طاقتوں کو بھی دے دیا ہے کہ اب جنگ ہوگی، اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. غداروں کے ساتھ کیسے مذاکرات کرنے؟ یہ تو سب سے بڑے غدار میں تو کہتا ہوں حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو اسپیکر ہے قومی اسمبلی کا ایاز صادق، یہ اس کا سکے بیٹے نے ملک ریاض کے ساتھ دبئی میں ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی دبئی میں جو پیسہ لگے گا وہ اس میں آپ کا 50% کا پارٹنر ہوں گا. جب ان لوگوں کا ذاتی مفاد آتا ہے نا تو پھر یہ بھی اسی طرح شامل ہو جاتے ہیں. یہ ایاز صادق جا کے ان سے مذاکرات کر رہا ہے، اور وہ جو ٹاؤٹ ہے عالمی طاقتوں کا سب سے بڑا غدار اس ملک کا احمد رضا، جو اپنے نشان پہ 1 سیٹ تک جیتنے کی نہیں رکھتا ہے طاقت، اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اپنی سیٹ بھی جیت سکے. PTI کے اس پہ نشان پہ تو اس نے الیکشن لڑا اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ملک کا پنجاب کا لیڈر ہوں. فیصلہ آباد کا ہے نا، تو پنجاب کا لیڈر بناؤ، تو پنجاب کا ماما لگتا ہے. تجھے کیا حق پہنچا؟ کس نے حق دیا کہ تو پنجاب کی نمائندگی کر؟ پنجاب اپنی نمائندگی خود کر سکتا ہے، اتنی طاقت ہے پنجابیوں میں، ان غداروں کی ضرورت نہیں ہے. ضیاء الحق کے دور میں اس احمد رضا غدار نے امریکہ کو پٹھان سپلائی کیے تھے، ڈالر اس نے وصول کیے تھے، اور 40,000 جائل پٹھان مروا دیا تھا، جن کو کہتے ہیں یہ شہید، اور نہیں شہید ہوئے تھے. کیسے شہید ہو گئے؟ کون سی اسلام کی جنگ لڑی تھی انہوں نے؟ امریکہ اور روس کی جنگ تھی، اس میں وہ مارے گئے تھے. شہید کیسے ہو گئے؟ شہید تو یہ ہوتا ہے کہ جا کے فلسطین میں لڑو اسرائیل کے خلاف. شہید تو یہ ہوتا ہے کہ جو سرحد پہ بیٹھ کے اپنے ملک کا دفاع کر رہا ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے. تو اب دیکھیں کس طریقے سے ان کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے واضح پیغام دے دیا گیا ہے. عالمی طاقتوں، اسرائیل اور امریکہ اور پورے یورپ کے خلاف بھی واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو اکیلا نہیں سمجھنا ہے، فلسطین کے ساتھ افواج پاکستان کھڑی ہے. صرف اسلحہ بے صاحب جا رہا ہے، میزائل جا رہے ہیں جو یمن استعمال کر رہے ہیں نا، یا یہ حماس کر رہی ہے، وہ یہیں سے ہی جا رہا ہے. تو باقی جو ہے نا، فوج اس لیے نہیں جا سکتی ہے کہ فوج ہماری یہاں پہ ہی الجھی ہوئی ہے، اور فوج ہمیشہ اس طرح کی جنگیں نہیں لڑتی ہیں، وہاں پہ مجاہدین لڑتے ہیں.
کیونکہ کچھ عالمی پابندیاں بھی ہوتی ہیں نا فوج کے اوپر، عالمی اداروں کی بھی، تو اس لیے اب جتنے بھی غدار ہیں سب کو واضح پیغام دے دیا گیا کہ نہ تم لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، نہ کوئی نرمی برتی جائے گی، اب تم لوگوں کو کے ساتھ کھلی جنگ ہوگی اور انجام تک پہنچایا جائے گا تم لوگوں کو۔ اس میں اختر مینگل، محمود خان اچکزئی اور مارنگ لانگو اور سارنگ لانگو اور ایک اور اس کے ساتھ 8-10 لڑکیوں کا گروپ ہے، ان کو، اچھا میں ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں نا، ان کو 1,00,000 روپیہ مہینے کا دیا جاتا ہے یہ بیان بازی کرنے یا اس طرح کرنے، اور اے این پی میں جیسے بی ایل اے میں جیسے ہی شامل ہوتے ہیں نا تو ان کو 1,00,000 روپیہ مہینے کا ان کا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ کتے کی موت مر جاتے ہیں، جہنم واصل ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ان کے رشتہ داروں کو کنال کا پلاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ عالمی طاقتیں دے رہی ہیں، یہ غدار ہیں نا، ڈالر لے کے بکے ہوئے ہیں، ٹراؤٹ ہے۔ بلوچستان کے غیور عوام اور کشمیر کے غیور عوام، کے پی کے غیور عوام اس ملک کے ساتھ ہیں، صرف ملک کے خلاف ہیں تو یہ غدار ٹولہ ملک کے خلاف ہے۔ تو اس کے ساتھ دیکھیں کس طریقے سے اب ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اب واضح پیغام ان کو مل چکا ہے۔ کل کنونشن سینٹر میں علی کا شیر گرجا ہے نا، کل پتہ چل گیا ہے عالمی طاقتوں کو بھی اور اندرونی غداروں کو بھی کہ بھائی یہ عام چیف نہیں ہے، عام آرمی چیف یا عام کمانڈر ان چیف نہیں ہے، یہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی، اور جس نے فاطمہ کی اولاد کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا، اور جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی وہ فوراً اسلام سے نکل گیا، کافر ہو گیا۔ اب قوم یوتھڑ دیکھ لے، صبح سے شام تک یہ آرمی چیف کو گالیاں نکالتے ہیں، ایک سید زادے کو گالیاں نکالتے ہیں۔ سید کو گالی نکالنے کا نتیجہ کیا ملتا ہے؟ فوراً اسلام سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، ان کے نکاح تک ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ قادیوڑے تو مانتے ہی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی، ان کے علاوہ اگر کوئی قوم یوتھڑ میں ہے نا، وہ صدق کے دل سے توبہ کرے، دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرے، دوبارہ سے نکاح کرے، اور اس توبہ پہ قیامت تک قائم رہے، مرتے دم تک قائم رہے، تب جا کے اس کو معافی مل سکتی ہے، ورنہ جو ہے نا یہ کافر ہو چکے ہوئے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں ان کی حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی، جس نے فاطمہ کی اولاد کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا، جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اچھا، اب علی کے 16 بیٹے ہیں، سب کے سب سید نہیں ہیں۔ اب ایک اہل تشیع میرے ساتھ بحث کر رہا تھا، کہتا ہے جی علی کی اولاد ہو اور کیا نام ہے سید نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری بات تحمل سے سننی چاہیے، تمہاری بات میں نے سن لی ہے، اب میری سن لو۔ کہتا ہے سنائیں۔ میں نے کہا کہ حضرت سلطان بہو کو جانتے ہو؟ کہتا ہاں جانتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہتا ہے جی وہ بڑی چوٹی کے جو ہے نا ولی اللہ ہے۔ میں نے کہا ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ جو علی کی اولاد ہو۔ ویسے بھی ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ اکثریت علی کی اولاد ولی اللہ ہے، کیونکہ علی خود ولی تھے، تمام ولیوں کے سردار تھے۔ تو میں نے کہا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اولاد علی کی ہوں لیکن سید نہیں ہوں، آوان ہوں۔
کہتا ہے جی ہو سکتا ہے میں نے نہیں پڑھی ہے وہ کتاب. میں نے کہا تو ابھی منگوا لو بازار سے پڑھ لو، اگر اس میں جھوٹ ہو تو میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں. کہتا ہے ٹھیک ہے جی مان لیا ہے. میں نے کہا صرف وہ سید ہیں جو کہ فاطمہ کی جسم سے ہیں. انہوں نے بھی اپنی کتاب میں حضرت سلطان بہو نے بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اولاد علی کی ہوں لیکن سید نہیں ہوں، کیونکہ میں فاطمہ کے جسم سے نہیں ہوں. جو فاطمہ کے جسم سے پیدا ہوئے ہیں نا وہ سید ہے. آج کل تو اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے 2 نمبر سید نکل آتا ہے. نہیں، سچا سچا کھرا سید جو ہے نا وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں، بہت ہیں. یہ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید آصم منیر صاحب بھی سید ہیں، اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے. علی اور فاطمہ کی اولاد ہیں، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے. کوئی یوتھڑ جا کے کسی بھی ملتان کے بندے سے پوچھ لے کہ انہوں نے سورج کو نیچے بلا لیا تھا کہ آپ بوٹی پکا کے دے، مجھے کوئی بوٹی نہیں پکا کے دے رہا ہے. تو اگر ان میں اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ سورج کو نیچے بلا سکتے تھے تو ان کو بھی تو اللہ نے بے حساب طاقتیں دی ہیں، یہ بھی ان کی نسل ہے، اور اسی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ ملک کا دفاع کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اپیل ہے کہ اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنے سید حافظ آصم منیر صاحب کا ساتھ دیں، اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنی قوم کے ملک کے وفادار بنیں، افواج پاکستان کے وفادار بنیں، اور ان غداروں سے دور رہیں. ان غداروں کی اصلیت عوام کے سامنے لانے میں ہم سب کی مدد کریں، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.